بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں تقریباً 2000 سے زیادہ قسم کے وائرس ہیں، اور ان وائرسز میں سے ایک کرونا، جو کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے جس نے ایک وبائی صورت اختیار کی تھی، اور اسی طرح کا ایک وائرس آج کل بچوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے بچوں میں جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہم میزلز یا اپنی زبان میں خسرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا اگر وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو اس کے اندر کئی قسم کے مسائل اور کمپلیکیشن بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور خسرہ عموماً سردیوں کے اندر بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عمر کی بات کریں کہ کون سی ایج، کون سی عمر میں بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، تو زندگی کے پہلے 9 مہینے، اگر ایک بچہ 9 مہینے تک کا ہے تو اس کے اندر خسرے کا ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی خسرہ ہوگا لیکن بہت کم چانس ہوتا ہے کہ پہلے 9 مہینے کے اندر بچے کو خسرہ یا میزلس ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس دوران اس خسرے کے خلاف قوت مدافعت زیادہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ماں سے اینٹی باڈیز بچے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز 9 مہینے تک بچے کے اندر رہتی ہیں۔ اس لیے زندگی کے پہلے 9 مہینے میں بچے کو خسرہ ہونے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے بچے کو خسرہ ہے تو ہم اس کے ساتھ 9 مہینے والے بچے کو ڈال دیں کہ اس کا خسرہ نہیں ہوتا۔ اس کو آپ نے اس بچے سے دور ہی رکھنا ہے۔ خسرہ پھیلنے کی وجہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے؟ اگر ایک بچے کے اندر خسرہ ہے تو آپ نے اس بچے کو اس دوسرے کو دور رکھنا ہے، کیونکہ وہ بچہ خسرے والا جب کھانسی کرے گا تو وہ ڈراپلیٹ یعنی تھوک کی صورت میں دوسرے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس سے دوسرے بچے کو بھی ہونے کا چانس ہوتا ہے، کھانسی یا سنیزنگ وغیرہ۔ اب اس بیماری کے دوران ایسا کون سا ٹائم ہے کہ جب یہ بیماری ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگتی ہے؟ یعنی یہ خسرہ تو 14 to 21 ڈیز تک اس کے سمٹم رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک ٹائم ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس دوران یہ خسرہ دوسرے بچوں کو بھی لگتا ہے۔ خسرے کا ایک خاص قسم کے سرخ نشان جسم کے اوپر نکلتے ہیں، اور یہ خسرے کے نشان نکلنے سے 4 دن پہلے اور خسرے کے نشان نکلنے کے 7 دن بعد تک یہ خسرہ دوسرے بچوں کو لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا یہ والی بات کہ اگر ایک بچے کو خسرے کے نشان نکل گئے ہیں تو وہ جب خسرے کے نشان نکل جاتے ہیں تو اس سے 4 دن پہلے تک اور نکلنے کے 7 دن بعد تک یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے جس بچے کو خسرہ ہے اس کو دوسرے سے بالکل دور رکھنا ہے۔ اس ٹائم کے اندر اگر خسرے والا بچہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے گا، اس کے ساتھ کھائے پیے گا، اس کے ساتھ خوراک شیئر کرے گا، ساتھ کھیلے گا یا کھانسی کرے گا یا سنیزنگ کرے گا، تو دوسرے بچے کو لازمی خسرہ ہوگا۔ یہ خسرے کا جراثیم جسم کے اندر تقریباً 7 سے 14 دن تک رہتا ہے۔ اب ایک بچے کے اندر اگر خسرے کا جراثیم آ جاتا ہے تو اس کے اندر 2 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج کے اندر یہ ہوتا ہے، اور پہلی سٹیج تقریباً 3 سے 5 دن تک رہتی ہے۔ پہلی سٹیج کے اندر بچے کو تیز بخار ہوتا ہے، اور یہ بخار تقریباً 101 یا 102 ہوتا ہے۔ کھانسی بہت شدید ہوتی ہے، اور یہ کھانسی عموماً رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر اس کھانسی کے بعد بچے کو وومٹنگ یعنی الٹی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں تو بچے کی آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں، بالکل ریڈ قسم کی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے پانی وغیرہ، گندا پانی وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح جب بچہ اٹھتا ہے تو آنکھیں بالکل بند ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور چیز ہے وہ ذرا آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہوگا، یعنی پہلی سٹیج کے اندر اگر آپ بچے کا منہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو سرخ قسم کے دانے بچے کے منہ کے اندر ملیں گے۔ اب دوسری سٹیج جو بچے کے اندر آتی ہے تو اس میں جو بچے کا فیور پہلی سٹیج کے اندر 102 ہوتے ہیں، اس میں 104، 105، 104-5 کا بخار ہوتا ہے، جو کسی صورت میں کم ہونے کا نام نہیں لیتا میڈیسن دینے کے باوجود بھی۔ اور دوسری سٹیج کے اندر جو ٹپیکل خسرے کا ریش ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ریش ہے یہ خسرے کا ہے یا بخار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے؟ تو خسرے کے ریش کے لیے جو سب سے ضروری چیز تیز بخار، آنکھیں خراب ہونے کے ساتھ ہے کہ خسرے کا ریش ہمیشہ کان کے پچھلی سائڈ سے بننا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نیچے گردن پہ اور جسم کے نیچے والے حصوں میں پھیلتا ہے،
اور خسرے کا ریش کبھی بھی ہاتھ اور پاؤں میں نہیں آتا. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ خسرے کا ریش پہلے ٹانگوں پہ ہوا اور پھر وہ اوپر ہے، یعنی یہ ہمیشہ اوپر سے نیچے جاتا ہے. اب اس میں رسک کون سے ایسے بچے ہیں کہ جس کے اندر جن کو باقی بچوں کے مقابلے میں خسرے ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں میں ویکسینیشن نہیں ہوتی، جو بچے اپنے حفاظتی ٹیکوں کا کورس پورا نہیں کرتے، ان کے اندر بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کو خسرہ ہوتا ہے. دوسرا وہ جو کمزور بچے جن کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی اور ان کی کھانا پینا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ خسرے کا جراثیم اٹیک کرتا ہے. اور تیسرا جن بچوں کے اندر وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. یہ ایک وائٹامن ہے کہ جو کہ خسرے ہونے کا چانس کو بہت حد تک کم کر لیتا ہے. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے بچے کو تو حفاظتی ٹیکے لگے ہیں لیکن پھر بھی اس کو خسرہ کیوں ہوا ہے؟ حفاظتی ٹیکے لگنے کے باوجود بھی بچے کو خسرہ ہوتا ہے، لیکن جن بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگے ہوتے اس کے اندر خسرے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جن بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگے ہوتے ہیں ان کی شدت کم ہو جاتی ہے. اور اب ٹریٹمنٹ اس کا یہی ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ریسٹ بہت ضروری ہے. اگر بچے کو خسرہ ہے اور بڑا بچہ ہے اس کو زیادہ کھیلنے کودنے کی اجازت نہیں دینی. ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن خسرے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے چونکہ گلا اندر سے بالکل سرخ ہو جاتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، تو موسٹلی بچے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا اورل انٹیک یعنی کھانا پینا نہیں کرتے، ایون کہ میڈیسن بھی الٹی کرتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں تو سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ایڈمٹ کروا لیں. لیکن اگر بچے کا کھانا پینا ہے تو پھر بچے کی جو اس کی کمپلین ہے یا جو بچے تکلیف بتاتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو پینے کی دوائی بھی دے سکتے ہیں. ریسٹ کے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اچھی ڈائٹ ہوتی ہے. جتنا بچہ اچھی ڈائٹ لے گا اتنا ہی جلدی بچہ ٹھیک کرے گا. اور اگر ایک بچے کو خسرہ ہے اور گھر میں باقی بچے بھی ہیں تو اس بچے کو میں نے جو پہلے آپ کو بتائے ہیں ان دنوں میں باقی بچوں سے دور رکھنا ہے. ہینڈ واشنگ ہمیشہ جس بچے کو ہے اس کو بھی اور دوسرے بچوں کو بھی کروائیں گے. یہ والا بچہ اپنی خوراک کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ان بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. اور اس بچے کو جب تک اس کا خسرہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تو آپ نے اس سے ریسٹ بھی کروانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ سے زیادہ شیئر کریں گے. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے یا کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں جس پہ ہم بات کریں تو وہ بھی آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.